سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت دیکھیے، ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا۔ لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے۔ بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے، یہ بہت اچھی دعوت۔ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، یا آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت۔ اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھ، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے۔ مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا۔ کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے۔ دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے، مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے، ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر کی۔ اور اگر میں تقریری شکل میں لوں، جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر کی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں، اس کے لیے ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جاؤ سوال، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آگے، پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے ہے۔ تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ یاد رکھیے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیت کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات ہے۔ مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی، وہ جنرل ہے آپ کی اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئیں گا نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی یہ تذکرہ آئیں گا اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں کے لیے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے سمجھو، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے، نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی، لیکن لیکچر دونوں کے لیے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔
تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے تھا، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے۔ یہ کب آ جاتی نہیں معلوم۔ ہاں، شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا پھر اس کو، جیسے آپ تقریر دے رہے ہو وسوسہ ڈالو، تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا، میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، ہاں میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا۔ تو مین دکھاوا شو آف تھا، تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں عقل نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی۔ کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گئے، یہاں سے شروع کریں، اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی، اب اس کو بولیں گے دیکھو یہ کپڑے غلط ہیں، بولیں گے باجی جائیے آپ، پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تم سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا نہیں درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دو یہ آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرانا، کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا۔ تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو، ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح، آپ سمجھ رہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیے، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تو اب ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی، تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے، 1997، سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے، ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں، کالج یا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا، تو تب ٹی شرٹ بہت تھے، لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا سے، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھ کے واپس جاتے تھے، وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی، ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے، اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب، نہیں کیا ہو رہا، لوگ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، اتنا اہم کام ہے۔ تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا آپ، فیشن جو حلال اور جائز ہے، اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکتا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی، اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز، کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے، سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشان نہیں، باجی کی جیسے دکھ رہے، مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا، شادی کی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا، ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے، شخصیت ایسی نہیں بدل سکتی، آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط ہے، غیر شرعی جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے، یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن۔ اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی، تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا، لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا ہے،
اثر انداز ہوں گی نا دعوت میں، تو کیا ہوتا، ارے یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہوتا، ہمارے ایشوز ہم کو معلوم، روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے فلاں کر رہے ہیں، باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوگا، دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہے نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن، اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کی آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے، اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی بھی. آج باجی کو بول دیے انہوں، کل پھر ویسی آگے دعوت، کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام ہے، پھر آ گیا، آپ کو سمجھتا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں، مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی، نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے، اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا، ارے کل ہوا، اس کے ساس کو پسند ہے وہ فیشن، اس کے شوہر کو پسند ہے وہ، 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے ملنے سے، کتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا، کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹھیاں بھیجتے، یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے، پردے پہ بولی، میں کبھی نہیں بولتا تھا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی، یہ آنا ہی ایک اچھی علامت ہے. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا دوسرا میری سوچ کیا آتی، نان مسلم بھی ہو سکتی نا، وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے، ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا، نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں، اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا، آنے دو، بیٹھیں گی، سنیں گی بات، کریں گی کل. میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں، دوسرے لوگ کرتے، میں نہیں رہتا، میں ہمیشہ بولتا نہیں، ایسے سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیٹ اٹ بھی، آنے دو اس کو، آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی، میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری، ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا، تو بھی پازیٹو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور ناامید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی، کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک ایمان لا خالی. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی، 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر 1 بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں ہے، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے. مایوس کبھی نہیں ہونا، دعوت سے دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتا. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، اس اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا، لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دیں گا، ہے نا. پھر وہ کام کریں گے، مجھے اجر ملیں گا، میرے اجر کا اپنی جگہ، ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، کتنا ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو ہم یہ سوچ کے کرتے. تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس پہ. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر، اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں کے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے. دعوت سے مراد اصلاح، دعوت، نان مسلم، مسلم سب اس میں، مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا. جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ، ایجوکیشن لیول کا بھی، اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں، اور وہ خاتون میں جا کے آئے، بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی. اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا، اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی، اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے. اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کرے بیچارے پوری عورتیں. اچھا بول رہے باجی، بہت انگریزی میڈم ہے، بہت اچھا بول رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے. وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے، مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا. ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں، انگلش بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا. تو عمر، اکنامیکل سٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں آپ، کب دعوت دے رہے، کہاں دعوت دے رہے، کیسی دعوت دے رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیے دعوت دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں،
फैशन क्या चल रहे हैं, कितने क्या चल रहे हैं, ऐप कौन से चल रहे हैं जो बुराई ला रहे हैं, अच्छाई कैसी फैल रही है इंटरनेट के जरिए, बुराई कैसे सर्कुलेट हो रही है, ये सब पार्ट है उसका। आपको नॉलेज होना, क्योंकि एक दाई अगर ये चीज का नॉलेज ना रखे तो उसकी दावत असरअंदाज भी नहीं होती। मतलब आप बात करें 50 साल पुरानी, और वहां हालत है कि ट्रेंड्स कहाँ के कहाँ चले गए, हर उसके अंदर आप अप टू डेट रहेंगे, तो जब आप बात करेंगे तो लोग रिलेट करना शुरू कर देंगे अपने आप को, अरे अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा। आप समझ, और कोशिश करें वो जबान में बात करें जो लोग समझते हो, मतलब टाइप ऑफ लैंग्वेज नहीं, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। एक टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है उर्दू हिंदी फला, टाइप नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। जो जबान समझी जाती है वो जबान बोलिए। पता चला आप बोल रहे हैं उर्दू, वो उर्दू जो किताबों में लिखी हुई है, जिसको समझने के लिए आपको डिक्शनरियां खोलना पड़ेंगी, और आपके पास जो उर्दू चलती वाला उर्दू है, समझ रहे आप, वही उर्दू में बोलिए आप। चूंकि चुनानचे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, खामोखा है ना, क्या कौन बोलता है चूंकि चुनानचे, आज गया वो जमाना बोलने का। अभी तो वो हिंदुस्तानी बोलते हैं उसको, हिंदुस्तानी भी किए उसको एकदम बॉटम बोलूं मैं लैंग्वेज, उसमें तो ये है फिल्मों की जबान अभी जो हम लोग बोलते हैं, ये वो लैंग्वेज है जो फिल्मों में चलती है, याद रखिए। हिंदी भारतीय बोलते हैं इसको, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, आज उर्दू नहीं है ये। इसमें टॉप भी उर्दू का हिस्सा बन गया। आप कौन है ऐसा ए वन चीज लाया अपने, A1 कहाँ उर्दू का, लेकिन अब बन गया सिग्नल उर्दू का लफ्ज। रेलवे उर्दू में रेलवे स्टेशन में क्या बोलते हैं, नहीं है अब रेलवे स्टेशन ही है वो, ये उर्दू हो गई अब। आप समझ रहे ना बात को मेरी, तो यही बोलना चाहिए जो चलन में है। मास्टर्स जो लैंग्वेज बोलती है, तो माहौल का इल्म हो, फितनों का इल्म हो, ट्रेंड्स का इल्म हो, लैंग्वेज आपकी एकदम आसान वाली जो लोग समझते हैं और बोलते हैं। इसी तरह जो है हमेशा अपना एहतिसाब करना और नॉलेज को एक्वायर करते रहना। एहतिसाब, क्या हुआ, कैसा किया, सही था क्या, अब इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या, एक लेक्चर बनाया, इसको और कुछ अपडेट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डिलीवर करूंगा तो करूंगी तो फुला है, लिख कर निकालना, देखना, ये इस तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को अपग्रेड करते रहना हमेशा। एहतिसाब बोलते हैं ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलेंगे, खुद ही अकाउंट्स करना या अपना जो है चेक करना कि मैंने क्या किया, वो जरूरी है। और नॉलेज को अपडेट करते रहना। इसी तरह अपनी इस्लाह के लिए जो हमेशा तैयार रहना, हमेशा। किसी ने आके बोल दिया बाजी आपसे गलती होगी, हुई होंगी बोलना, अब आगे डिस्कस करते हुए ये नहीं हुई, पहले तो मैंने कबूल ही कर लिया, हाँ हो गई, होती नहीं हमसे, चलो हुई बाजी, बोलना हाँ हुई, फिर डिस्कस करेंगे हाँ क्या हुई अब बताइए बोलना, तो वो कितना खुश हो जाता है, अरे गलतियां। फिर उनको बोलना नहीं नहीं वैसा नहीं बोला था मैंने, ऐसा था। फिर वो बोलेंगे आपको सॉरी, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप सॉरी बोलो मेरे को, आप नहीं करें, नहीं, वो खुद बना रहे हमसे गलती होगी, समझे। तो उनसे कोई भी गलती आपके लाए, इस्लाह के लिए हमेशा ओपन रहना। ये मेरी गलती मुझे बताई जाएंगी और मैं अपने आप को बदल लूंगी, मेरी गलती मेरे सामने आएंगी मैं चेंज कर लूँ, ये एटीट्यूड से काम करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह जो है काम में इंशाल्लाह बहुत बरकत देंगे। तो मेरा लिए चंद नुकात थे जो नसीहत के तौर पे थे कि ये चीज़ों को आप अवॉइड करें या ये चीज़ों को करें। देखिए अब चंद बातें जो हमारी बाकी थी वो ले लेता हूँ, फिर और क्वेश्चन रहता हूँ आपके। अब दावत का तरीक़ेकार क्या होगा, अब सब बातें ख़वातीन के नुक्ते नज़र से बात कर रहा हूँ, याद रखिए। ठीक है, दावत का तरीक़ेकार क्या होगा। मर्द और औरत याद है कि दोनों दावती काम करेंगे, लेकिन दोनों के दावती काम करने का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग अलग होगा। औरतों का दायरा औरतों में है, मर्दों का दायरा मर्द और औरतें दोनों है। आप समझ रहे, इस चीज़ को हम जहन में रखें। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना, एक तो वो था लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया गया, आज भी कहा जा रहा मस्जिद और इज्तिमा में और मतलब ईदगाह में ना आए, और वहां उन्होंने मुकम्मल इजाज़त दी महीनों महीनों और कई कई महीनों घर से दूर जाने की औरत को बगैर वली के अपने, समझ रहे बात, दावत के नाम पर। और ऐसी जगह दावत दे रहे जहाँ की वो जबान भी नहीं जानते और ना ऐसी कोई जबान जानते जिस जबान में उनसे कम्युनिकेट करे, तो उससे बेहतर था अपने इलाके में रह के इल्म सीखते और दूसरों को सिखाते आसपास के। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। तो याद रखिए खवातीन के को दो कैटेगरी में बांट देता हूं मैं, एक शादीशुदा और गैर शादीशुदा। तो उससे आप बात को समझ सकते हैं। पहला, अगर कोई खातून जो है गैर शादीशुदा है तो उस पर क्या होगा, उसकी दावत का तरीका क्या होगा। सबसे पहले उसके वालिदैन, समझ रहे आप, उनसे सपोर्ट भी लेंगे और उनमें काम भी करेंगे। उसके दीगर घर वाले, उसके बाद उसके रिश्तेदार और उसके शहर और बस्ती वाले लोग, मतलब महल्ला काउंट शहर जो भी हो सकता है। छोटे शहर ऐसे होते हैं कि शहर में मोहल्ला और शहर एक ही हो जाते हैं, एक मस्जिद रहती है, छोटा सा इलाका रहता है। तो बड़े बड़े शहर रहते हैं तो अपना मोहल्ला अपना, ये आपका दायरा है। एक शादीशुदा अगर खातून हो तो उसके लिए वालिदैन नहीं आएंगे, पहले उसका अब शौहर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ दावत में वालिदैन से पूछना है, उनसे मदद लेने उनकी जात, यहाँ शौहर आ जाएगा। शौहर आ गया, शौहर के बाद उसके घर वाले, शौहर के घर वाले अब जहाँ रहती हो, उसके बाद उसका मैका, मतलब वहाँ जो काम चल रहा था जो करते हैं वहां से ही आप शुरू किया तो वहां भी करेंगी ना उसके नजदीक वहां। फिर उसके बाद उसके दीगर रिश्तेदार जो मैके से रिलेटेड है, अभी शौहर के घर वाले तो हो गए माशाल्लाह,
کے بعد اس کا بستی محلہ اور شہر، یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا. مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا آپ کا گھر کا کیا ہے، اچھا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ کو. اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں، تو پتا چلا انہوں تو آئی فائی اور شور بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے چیز. یہ ہو گیا. لیکن کو بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن وہی سب پہ ڈیپینڈ ہے، تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ ہو. لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں. تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے، پھر اس کے بعد دائرے کار آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے. اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب، اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت. سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں. سمجھ چونکہ ان کا دائرہ کار تھا نا، ایک لمیٹیشن سے ایک عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی. اولاد تو عورت کی ڈائریکٹ ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے. جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا، تو ڈائریکٹ ہے. تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجول سماج کو اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی، جو سماج کو چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا کہ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں نے، یہ خود ایک دعوت ہے. تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی ہو گیا پہلے تو بہت دعوت کرتے تھے کام، شادی ہو گئی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، ساس نہیں، مت سوچو اس کے بارے میں. ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی مدعو چینج کر دیجئے، باہر والوں سے بچوں پہ، باہر والوں سے شوہر پر، یہی آپ کا دائرے کار ہے. اس میں تو کوئی روک سکتا آپ کو کہ بہو بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے، کوئی نہیں روکے گا. بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوگا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا، بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں، ہے نا. تو آپ کا کچھ بھی اگر نہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل ہیں. کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے کی دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے. لیکن آپ اپنے علاقے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں. تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے استاد زندگی تحت پھیلاتے رہے، جیسے ان کو موقع جب موقع ملا. بس یہی تو دعوت تھی نا. مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے. تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس سے آپ سبزی خرید رہے، اگر مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا. ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو. اچھا دعوت کا دائرے کار بڑھانا ہے، آس پاس کی محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو، آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ. مطلب آپ جا نہیں سکتے تو آپ کے گھر آنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، چھوٹے بچوں کو تو پردے کا مسئلہ نہیں. تو دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا. لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے دوسروں کو آپ بلا سکتے ہیں، یہ بہت اچھی دعوت ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھ ہم لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر مہینے 2 مہینے میں بچوں کا فٹ بال میچ رکھتے، پورے محلے کے بچوں کا. اب آؤ کھانا بھی، فٹ بال میچ بھی کھیلو اوپر، اور ساتھ میں آپ سمجھے نا اپنا کام بھی ہوتا، بچوں سے بات ہو جاتی سی بہانے. جو لوگ اپنی دعوت سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بچوں کو گھر بھیجنے، چونکہ آج کل شہر میں جگہ کم ہوتی، پھر فٹ بال فری مل رہا، کھانا رہتا، اس کے بعد آ جاتے لوگ، اسی بہانے گھر والے بھی اپنا کام سمجھ رہے نا آپ. تو نہ جا سکتے تو بلا سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے تو جو آتے ان پہ دعوت کرو. تو راستے بہت یاد رکھیے، طریقہ کار لیکن ایک جیسا نہیں آتا. اب خواتین کا طریقہ کیا کار ہوں گا یاد رکھیے، تذکیر اور تبلیغ کے معاملے میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت ہے. سمجھ رہے آپ. اچھا یہ مصائب ضروری نہیں آپ کی وجہ سے آئے، ضروری نہیں آپ کی دعوت کی وجہ سے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لوگ دعوت دے رہے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، فلاں ہے، جن کو تکلیف آ گئی کسی وجہ سے، اس پہ صبر کرنا بھی دعوت ہے. کئی صحابیات دیکھیے آپ، انہوں نے دعوت سیدھے نہیں دی لیکن آنے والی دعوت پہ صرف صبر کیا، یہ بھی دعوت ہے ان کی. اسماء رضی اللہ عنہا کے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے. تو یہاں ابو جہل آیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا پورا مشن کیا تھا، بلکہ یہ تو بعد میں جا کر توشہ بھی دیا کرتی تھی، معلوم ہے نا آپ کو پورا واقعہ. انہوں نے نہیں بتایا، جبکہ روایت میں تھا اس نے بہت زیادہ زور سے چماٹا مارا تھا ان کے منہ پر، اور چھوٹی تھی عمر میں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سالی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، لیکن مائی عائشہ اور ان کی دونوں کی والدہ الگ الگ ہے، یاد رکھیے. دوسری بہن تھی، مطلب والد کی وجہ سے سگا ہی ہوتا رشتہ، یہاں پر سوتیلا بولتے ہیں اس کو، لیکن دوسری والدہ سے تھی. نہیں بولا انہوں نے، کوئی ڈسکلوز نہیں ہوا، حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی، اور خاموشی سے کئی دنوں تک لے کر اس راستے سے جا کر کھانا غار میں دے کر آتی تھی جہاں آپ چھپے تھے، پھر اس کے بعد آپ نکل گئے. بہرحال تو یہ بھی دعوت ہے، سمجھ گئے آپ، یہ بھی دعوت ہے. اس کے بعد اب بچوں کا تو میں نے ذریعہ رکھ دیا آپ کو دعوت کا پہلا، کہ گھر میں تربیت بھی دعوت ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے آپ کا. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں ہے، آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے. آپ کا پیسہ کمایا ہوا، وراثت میں ملا ہوا، شوہر جو آپ کو دیتا ہے پاکٹ منی، سیونگز جو آپ کر لیتے کسی ذریعے سے، انکم ہے آپ کی، کوئی بزنس کرتے ہیں آپ، خرچ کیجیے. یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی طریقہ کار ہے. ہاں کئی طریقوں سے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، مطلب کسی کو دین بتانے، یا دین بتایا گیا اس کے سے آپ کو تکلیف آئی، یا ان کو آئی جس کے سے آپ کو بھی ہلچل کرنا پڑا، یہ بھی دعوت ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس کو کوئی نہیں بولیں گے دعوت نہیں ہے کہ بھائی شوہر نے دعوت دیا بیوی کو تکلیف آ جائے، نہیں، یہ بھی دعوت ہے، کیونکہ آپ بھی پارٹیسپیشن تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ آپ کرتے رہو، جو بھی تکلیف آئیں گے ہم برداشت. اسی طرح جو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کرنا، یہ بھی دعوت ہے. سمجھ لو کوئی آدمی ایسے، ایک لڑکی ایسے گھر میں تھی، والدہ نے موقع نہیں دیا، ٹھیک، شادی ہو کے چلے گی، گھر والے موقع نہیں دیا، ٹھیک ہے، بچوں کو تو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا آپ کی، یہ آپ کا میدان ہے، یہ آپ کا میدان ہے ادر. اسی طرح جو ہے جن پر وہ اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں پر اثر ڈال کے دعوت کرنا، مطلب کہیں نہیں گئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن گھر میں کوئی تو ملنے آتا ہوں گا نا، چچا، ماموں، سگے بھانجے، بھتیجے، بھائی، ان پہ اثر رکھتے ہیں آپ، یاد رکھیں. تو آپ کے اثر کا آپ یوز کیجیے. اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ مس یوز کرتے ہیں، انفلوئنس کر کے رسومات کراتے، خرافات کراتے، پیسوں کا ڈیمانڈ کرتے وغیرہ. نہیں، اس انفلوئنس کے اثر کو صحیح انداز سے ڈالیے، اور انداز سے ڈال کر آپ لوگوں کو حق تک پہنچائیے. اور یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ بڑے بڑے حاکموں کے حکم اور فرمان اور علماء کی تقریریں، مفتیان کے فتوے جو اثر نہیں کرتے، وہ عورت کے آنسو وہ اثر انسان پر کر جاتے ہیں. کسی بھی ناطے سے یاد رکھیں، کسی بھی ناطے سے آپ اگر ایک مرد کو دیکھیں گے تو آپ سے انفلوئنس ہی رہتا ہے. آپ کا بھائی دیکھیے آپ سے انفلوئنس رہیں گے ہمیشہ. کئی بار ہوتا ہے کہ بڑی بہنوں کی وجہ سے بھائی شادی تک نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو پھوپھی ہوتی ہے رشتے میں، یعنی ہمارے باجی آئیں گے تو کریں گے، اتنا انفلوئنس ہے دیکھیے آپ کا آج بھی. اگر اس انفلوئنس کو آپ یہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسا کرے تو جھگڑا کریں گے اس سے. اس انفلوئنس کو ایسا یوز کرے کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی میں یہ خصوصیت ہے، موقع دو اس کو باہر جا کے کام کرنے. یہ رائٹ انفلوئنس ہے نا آپ کا. بہن ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے، ماں ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے بچوں پر، کہ رو رو کے بس بہووں کی شکایت ہی کر رہے، لیکن وہاں اس کی خوبیاں بھی کبھی ہنس ہنس کے بتائے اور اس کو موقع دے اپنے آپ کو پیش کرنے کا. بڑی چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا جن پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں ان پر آپ کام کیجیے. یہ بھی آپ کی کیا ہے، زبردست دعوت ہے ادر. تو مرد کا ہو سکتا مشن ہو باہر جا کر کرنے کا، آپ گھر میں رہ کر یہ تمام کام میں سمجھتا ہوں بخوبی بہت اچھے انداز سے بہرحال کر سکتے. یاد رکھیے، اور بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی، ان صلاحیتوں سے آپ اپنے شوہر کو تو انفلوئنس کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. دوسرا، اپنے بچوں کو انفلوئنس کر سکتے، ہیویلی انفلوئنس کر سکتی ہے دو شخصیات کو. اور شروعات میں زندگی کی نہ بھی ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے بھائی اچھے اچھوں کو، بڑھاپے میں تو ہر کام بیوی سے پوچھ کے ہوتا ماشاءاللہ. دیکھیے گھر میں دیکھ لیجیے، امی سے پوچھ کے ابا کچھ نہیں کرتے، دادی ابھی بھی زندہ ہے، دادا ہے تو دادا پہ اثر وہی رہتا، چلو اٹھو بولے دادا اٹھ جاتے، باقی کسی سے نہیں اٹھتے ہو، ہے نا، ہوتا ہی ہے. تو ہیویلی انفلوئنس ہوتے آپ، تو اس انفلوئنس کا بینیفیشل یوز کیجیے، آپ لوگوں کو تیار کیجیے. تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کی. انشاءاللہ اس پہ آپ کے کچھ سوال ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایریا میں بہت اچھا دعوتی کام ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے پڑوس یا کسی مطلب ایریا میں کہیں بلانے جاتے ہیں، گھر گھر یہاں پر اجتماع ہے، یہاں پر آئیے بولے تو نہیں، کون پہلے یہ پوچھتے کہ کون سی جماعت سے ہے، سلفی ہے کہ نہیں وہ سنی جماعت سے ہے. اگر آپ سلفی ہے تو ہمارے کو آپ کو بلاؤ نہیں آتے، ہمیں آپ کی قرآن الگ ہماری قرآن الگ ہے، ایسا بول کے یہ کر دے. تو یہ لوگوں کو کیسا دعوت دینا؟ دیکھیے ایسا ہم ہر جگہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ تنظیموں اور جماعتوں سے ایفیلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جڑاؤ ہوتا ہے، ممبرشپ ہوتی ہے، کیا کیا بول سکتے ہیں. تو بٹ نیچرل ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جو بھی کام وہ کرے وہ ان سے متعلق ہو، ریلیٹڈ ہو، ایسا ان ریلیٹڈ کام نہ کرے. تو آپ ایسی جگہ کیا کیجیے، حکمت سے ان کو دعوت دے کے یہ کہیے آپ یہاں بھی آ کر ایک بار کام دیکھیے. بولنا وہاں تو آپ ہمیشہ جاتے ہیں، آپ سمجھے بات.
آپ کبھی آ کے ہمارے پاس بھی دیکھ لیجیے، بولنا ایک بار کام، آپ وہاں تو جاتے ہیں. وہ آپ سے اگر ڈیمانڈ کرے کہ آپ پھر آگے کبھی ہمارے پاس بھی دیکھیے، تو آپ بھی کبھی دعوت کے نقطۂ نظر سے وہاں چلے جائیے، بولا آ کے میں سنوں گی، اور پھر سوال کھڑا کیجیے اس کے بارے میں جو آپ نے سنا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کیسے ثابت ہے، فلاں ہے. دیکھیے مومن کے لیے تو ہر چیز سے وہ بینیفٹ لیتا اور فائدے اٹھاتا ہے. تو یہ ہے، تو آپ اس طرح سے کیجیے، ان کو بولیے ٹھیک ہے ہمارا یہ جو فلاں ہے، ہم جو ہے فلاں جماعت سے، آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے ایک بار آئیے، زیارت کیجیے، وزٹ کر کے جائیے، کو لگا بہتر ہے تو کیجیے. وہ پھر اس طرح تمہارا قرآن الگ ہمارا قرآن الگ، وہ اس معنی میں بولتے ہیں عام طور سے لوگ، ترجمے کو لوگ قرآن سمجھتے تو بولتے تمہارا ترجمہ الگ ہمارا ترجمہ الگ، تو قرآن الگ نہیں ہوتا، ترجمہ الگ ہوتا. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کیجیے، کوشش کیجیے کچھ نالجبل بکس دیجیے جو گھر میں وہ پڑھتے رہے، نہ بھی آئے. اچھا بولا احمد یہ کتاب پڑھو، نالج جب بڑھیں گے نا تو یہ مسائل سب حل ہو جائیں گے اندر. دیکھیے الحمدللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں پورے دنیا میں جہاں بھی مسلم خاتون بستی ماشاءاللہ، اسپیشلی اردو اسپیکنگ، یہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایک چلن بن چکا ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کی سیکھنے اور سمجھنے کا. اللہ رحم کرے، اجر دے ان لوگوں کو جو اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے ایک خاتون نے یہ کام شروع کیا، اس کے ایک ذہن کی سوچ تھی، اس نے ایک ادارہ ڈالا. ٹھیک ہے، ڈیٹیلس میں ہم نہیں جاتے اس لیے کہ بہت ساری چیزوں ریسٹرکشنز رہتا، لیکن آج وہ کام پورے دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، ایک پرٹیکولر نام سے نظر آتا ہے، یا نام نہ بھی تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا، ہر خاتون قرآن کو سیکھنا چاہ رہی. بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی پہل ہے. تو آپ کیا کیجیے، بولنا چلو اس پہ مت آؤ قرآن ہی سمجھیں گے. چلو قرآن نے قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ میں تو کیا کوئی تبدیلی کریں گے، بولا تم ہی سیکھنے کی کوشش کرو. کہیں نہ کہیں آپ شروعات کی، جیسے حلقے بنائی. اور میں نے دیکھا خواتین ایسے سوالات بہت کم کرتی بنسبت مردوں کے. تو سمجھو 100 خاتون کو آپ دعوت دیں گے تو ایک 10 ہوں گی جو آپ کو یہ بولیں گی، ماشاءاللہ 90% کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں، اس میں سے 40-50 آئیں گی بھی. جیسا میں بولتا ہوں دعوت سے، اگر کوئی خواتین کا پروگرام یہاں رکھ دی جائے، میں کون ہوں اس سے بے پرواہ ہو کر 1000-2000 خاتون ایسی جمع ہو جائیں گی. اور یہ پروگرام اگر مردوں میں رکھے تو 300 سے 400 جمع کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ سمجھے بات؟ تو بہت کم ہوتے ہیں. تو ان کو حکمت سے لے، یہ مت بولے تم غلط ہے ہم صحیح، ہمارا فلاں نے ویسا، آپ بولی ٹھیک ہے. تو ان کو آپ دعوت دیجیے، آ کے ایک بار دیکھیے، چیک تو کیجیے، نہ تو پھر کچھ کتابیں وغیرہ دے دیجیے، کچھ تقریریں وغیرہ سنتے ہیں انفلوئنس سے کسی سے تو وہ دے دیجیے، یا پھر بولیے پوچھیے بولنا ان سے کیا قرآن کو سمجھنا غلط ہے کیا، ایسا کچھ کر کے حکمتاً آپ دعوت دیتے رہیے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ عزیز وہ صحیح بات کو سمجھنے اور سننے لگیں گے. دیکھیے بہت اچھا سوال آیا ہے کہ خاتون جو میں نے پوائنٹس کہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فیملی سپورٹ نہ ہو تو کیسا کریں گے. تو یہ میں مردوں سے گزارش کروں گا جو میری بات کو سنیں گے، خواتین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ گھر میں فیملی سپورٹ ہو. پہلا جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی طرف سے اس کو سپورٹ ہو اس کام کے لیے. دوسرا جب وہ بیوی ہوتی تو شوہر کی طرف سے سپورٹ ہو اس کام کے لیے. تیسرا اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو اگر بہن ہو کسی کی تو بھائی کی طرف سپورٹ ضروری ہے. چوتھا اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ کی طرف سے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، ہر اعتبار سے یاد رکھیے اس کو سپورٹ، مطلب ماں ہے معاف کرنا تو اس کو بیٹے کی طرف سپورٹ کی ضرورت ہے کہ بیٹا جو اس کی سپورٹ کرے. تو ہر اعتبار سے ایک مرد کا کام ہے کہ وہ کمیونٹی کی خواتین کو سپورٹ کرے دعوت اسلام میں. لیکن انشاءاللہ ان کے دائرے کار کیا ہوں گا آگے میں رکھوں گا، تو وہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دائرے کار نہ بتایا جائے، جیسا ہمارے پاس ایک گروپ ہے وہ کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے پاس لوگ نکلتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، تو سیم طرز پہ وہ عورتوں کو بھی نکال دے رہے ہیں. مطلب ایک عورت ہمارے شہر سے نکل رہی، دلی جا رہی، دلی جا کے دعوت کا کام کر رہی ہے، اور پڑوس میں دعوت نہیں دے رہی لیکن کسی عورت کو، لیکن دلی جا کے دے رہی ہے. اب تو حد ہو گئی. اب کہاں جا رہے معلوم؟ انڈونیشیا، ملیشیا. میرے کو ایک تعجب ہو رہا، ان کو برابر سے اردو بولنا نہیں آتی، انگلش تو آتی ہی نہیں. انڈونیشیا ملیشیا میں کس کو دعوت دیں گے جا کر؟ کھانا کھانے کے علاوہ اور کیا کام کریں گے؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے ایسے ذہن میں. نہ ہم کو انڈونیشین بھاشا آتی ان کی لینگویج، نہ ہم کو ملئی آتی. تو یہ